الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ معزز سامعین کرام، ایسے وہ تمام دکاندار حضرات جن کا چلتا ہوا کام ٹھپ ہو چکا ہے، دکان کی سیل ختم ہو گئی ہے، گاہک آنا رک گئے ہیں اور گاہک نہیں آتے، سارا دن بیٹھ کر گزر جاتا ہے اور شام کو خالی ہاتھ گھر واپس لوٹنا پڑتا ہے، انتہائی پریشان ہو چکے ہیں اور اپنے حالات اور قسمت کا رونا رو رہے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کو، ایسے تمام دکاندار حضرات بھائیوں کو چاہیے کہ کبھی بھی اللہ کی ناشکری نہ کریں، اللہ سے مدد مانگتے رہیں، وہ نوازنے والا ہے، آپ کے تمام کاموں کو پورا کرنے والا ہے، معاملات کو سدھارنے والا ہے اور وہی رازق ہے، اسی نے آپ کو رزق عطا کرنا ہے اور زمین پر کسی کی جرت نہیں ہے کہ آپ کے رزق کو بند کر سکے، آپ کے چلتے ہوئے کام کو ٹھپ کر سکے۔ بعض اوقات یہ آزمائش ہوتی ہے اور بعض اوقات حاسدوں کی گندی اور کالی نظریں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے آپ کا چلاتا کاروبار ٹھپ ہو جاتا ہے، دکانداری ختم ہو جاتی ہے اور انتہائی گھٹن اور مشکل حالات سے دوچار ہو جاتے ہیں۔ اگر ایسا ہی آپ کے ساتھ بھی ہو رہا ہے اور آپ انتہائی پریشان ہیں تو آج ایک بہترین اور مجرب عمل وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ دو انتہائی مبارک کام ہیں اور جو شخص بھی یہ دو کام کر لے گا، اللہ کے فضل و کرم سے اس کا چلاتا جو ٹھپ ہوا کام ہے وہ دوبارہ اپنے عروج پر آ جائے گا، تمام رکاوٹیں اور بندشیں اور کالی نظریں ختم ہو جائیں گی اور دوبارہ سے کام چلنا شروع ہو جائے گا۔ بے شک اللہ کے نیک کلام میں بے انتہا طاقت ہے اور آپ جب یہ دو عمل کریں گے تو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے، اس کی رحمت اور برکت سے آپ کا کاروبار دوبارہ اپنے عروج کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے گا اور آپ مشکل حالات سے باہر آ جائیں گے۔ طریقہ کار آپ نوٹ کر لیں، آپ جب بھی اپنے دکان یا کام پر یا دفتر یا فیکٹری جانے کے لیے نکلیں تو گھر سے نکلتے ہوئے ہمیشہ وضو کر کے نکلیں اور وضو کر کے اپنی دکان، اپنی فیکٹری یا اپنے دفتر کو کھولیں اور کھولنے کے بعد آپ نے حسب توفیق صدقہ کرنا ہے۔ صدقہ بہت ضروری ہے۔ آپ نے دکان کھولتے ہی کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، کسی مسکین کو اپنے ہاتھ سے کچھ دینا ہے۔ اگر آپ کو راستے میں کوئی غریب، کوئی مسکین نظر آ جائے تو آپ راستے میں صدقہ کرتے ہوئے اپنی دکان کو کھولیں، کسی کا پیٹ بھر کر، کسی کی مدد کرتے ہوئے، خیرات کرتے ہوئے اپنی دکان، اپنے دفتر، اپنے کاروبار پر آئیں اور اس کے بعد جب آپ تشریف لے آئیں تو تشریف لانے کے بعد آپ نے اپنی دکان، اپنے دفتر میں بیٹھ کر 7 بار درود شریف پڑھنا ہے۔ 7 بار درود شریف پڑھ کر 7 بار سورۃ الفاتحہ پڑھیں اور اپنے دکان، اپنے دفتر میں دم کر دیں۔ پھر 7 بار آپ آیت الکرسی پڑھیں اور چاروں طرف دم کر دیں۔ پھر 7 بار سورۃ الناس پڑھیں اور چاروں طرف دم کر دیں۔ پھر 7 بار درود شریف پڑھ کر پھر آخری دم کر دیں، یعنی کہ دوبارہ سماعت فرما لیں۔ 7 بار درود شریف، 7 بار سورۃ الفاتحہ، 7 بار آیت الکرسی، 7 بار سورۃ الفلق اور 7 بار سورۃ الناس، اول و آخر 7 بار درود شریف پڑھ کر چاروں طرف دم کرنا ہے۔ آپ نے یہ کام 7 دن لگاتار کرنا ہے۔ صدقہ خیرات کر کے اپنے کام پر آنا ہے، یا اگر کام پر آ گئے ہیں تو سب سے پہلے صدقہ خیرات کرنی ہے، اس کے بعد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، یہ مبارک صورتیں پڑھنی ہیں۔ 7 دن کے اس عمل سے تمام بندشیں، رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی، حاسدوں کی کالی اور حسد والی نظریں ختم ہو جائیں گی، آپ پر جو حالات کھٹن تھے وہ بھی رخصت ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار دوبارہ اپنے عروج پر آ جائے گا، دوبارہ
دوبارہ سے چلنا شروع ہو جائے گا، اور آپ کے کام کی جو سیل تھی، آپ کی روز کی جو آمدنی تھی، وہ بھی ویسے ہی ہو جائے گی جہاں پہلے کبھی ہوا کرتی تھی۔ اللہ کے کلام میں بے انتہا برکت ہے، اور جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے وہ 70,000 قسم کی بلاؤں سے محفوظ رہتا ہے، کالی گندی نظروں سے بھی اللہ اس کو بچائے رکھتا ہے۔ اس لیے صدقہ خیرات آپ کے لیے ڈھال بنے گا، اور اللہ کے پاک کلام سے آپ کے کام میں برکت ہی برکت ہوگی۔ اس عمل کو 7 دن لگاتار دیکھ کریں، اور پھر اب اللہ کی رحمتیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔